بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، رمضان 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 لاک ڈاؤن پتہ نہیں کیا ہوگا، انتظار کر رہے تھے اور رمضان آ بھی گیا، چلا بھی جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، 30واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ 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 ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ یہ رمضان بھی عجیب رمضان ہے، زندگی بھر یاد رہے گا۔ اللہ کرے ایسا لاک ڈاؤن والا رمضان پھر نہ آئے۔ اللہ پاک ہماری مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھے اور اس طرح ویرانی سے مسجدوں کو بچائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو بزرگو، قرآن شریف ختم ہونے کو آیا ہے۔ آج ہم نے پارہ عامہ پڑھا آدھا، انشاءاللہ مختصر اختصار کے ساتھ جلدی اس کی تفسیر کرتے جاتے ہیں۔ کل پھر ختم قرآن ہے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دعا میں بھی شامل ہوئیے گا انشاءاللہ۔ آپ کو فیس بک یوٹیوب پر تو دعا شاید نہیں ملے گی، لیکن مکسلر پہ ملے گی، یاد رکھنا ذرا، مکسلر پہ کر دیں گے۔ اچھا ہاں، آپ یہاں سے کر دینا، یہاں سے نیچے سے اوپر دعا ہوگی تو آپ نیچے سے آن کر دینا، اس کو کنیکٹ کر دیں گے نا اس کے ساتھ۔ ہاں دعا تو اوپر سے ہوگی، ہاں مائک میں کر دیں گے، آپ جوائن کر دینا تاکہ جس کو بھی جہاں کہیں دعا میں ختم میں شامل ہونا ہو شامل ہو جائے۔ مولانا مبارک صاحب دعا کریں گے، اگر ہم کو حکم ہوا کہہ رہے ہیں تو کوئی جیسا حکم ہوگا۔ اللہ پاک صحیح دعائیں مانگنے کی توفیق بھی دے، قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جی، سورہ نبع پہلے پڑھی، عما یتساءلون، اس کا نام سورہ تساؤل بھی رکھا جاتا ہے، سورہ نبع بھی رکھا جاتا ہے۔ نبع کے معنی بہت عظیم خبر، بہت بڑا نیوز، بریکنگ نیوز۔ تو اس صورت میں بہت بڑی خبر اللہ نے بتائی ہے۔ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس بڑی خبر کے متعلق۔ اللہ نے پوچھا کہ بھئی کس کے بارے میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں۔ ان میں اتنی صلاحیت اور استعداد ہے کہ بہت پوچھ کرنے کے بعد وہ قیامت کو سمجھ لیں گے۔ ہرگز نہیں، سمجھنے والے کے لیے تو ایک بات کافی ہے، ورنہ نہ سمجھ کے لیے تو 1000 دلیل بھی ناکافی ہے۔ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، امام مہدی امام مہدی امام مہدی، دجال دجال دجال، لیکن پھر باتوں کی حد تک عملی زندگی میں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا پوچھ پرچھ کر رہے ہیں عظیم خبر کے بارے میں، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی قیامت۔ ابھی ان کو ہرگز نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا، پھر ہرگز نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے پھر قیامت کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت کاملہ کو سمجھایا، جس میں خدا کے وجود کی بھی دلیل ہو گئی اور قدرت کاملہ تامہ کی بھی دلیل ہو گئی۔ جو خدا اتنا زبردست پاور والا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب کتاب بھی لے سکتا ہے۔ وجود کی دلیل کیسے ہو گئی؟ اللہ پاک نے کریشن سے کریٹر پر دلیل پکڑی، مخلوق سے خالق پر دلیل پکڑی۔ مخلوق کا خالق ہونا ضروری ہے، ساری دنیا مخلوق تو اس کے خالق ضروری، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے خالق ہونا چاہیے۔ اب اس خالق کی تلاش میں ہم نکلے تو خالق نے خود اپنا رسول بھیج دیا، اپنی پہچان کرا دی کہ میں تمہارا خالق ہوں، تم مجھ کو مانو۔ ہم نے مانا، عقل کی موافق جو بات تھی رسول نے وہی بات کہی، ہم نے اس کو تسلیم کی، تو یہ خالق کے اوپر دلیل ہوئی، خالق کے وجود پر۔ جیسے وہ خواجہ عبدالواحد بن زید کے قصے میں ہے، بڑے میاں 80 سال سے بت کی پوجا کر رہے تھے،
خواجہ عبدالواحد نے اس کو دعوت دی تو اس نے پوچھا کہ تم کو اس خالق کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کہا انہوں نے ایک رسول بھیجا، وہ رسول نے ہم کو بہت اچھی طرح سمجھایا خالق کی حقیقت، حقانیت، ہم نے مان لیا اس رسول۔ کہاں ہے وہ رسول؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو خالق نے اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کو ان کی محنت کا بدلہ اور معاوضہ اور ریوارڈ اور انعام دے۔ تو انہوں نے کوئی نشانی چھوڑی، قرآن چھوڑا، سناؤ قرآن۔ قرآن سنایا، کہنے لگی کہ جس خالق کا یہ کلام ہو اس کا حق ہے کہ اس کو مانا جائے، مجھ کو کلمہ پڑھاؤ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ بوڑھا مسلمان ہو گیا، 80 سالہ کافر۔ تو انسان کو جب بات سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، بچھونا بہت ہارڈ بھی نہیں، بہت سافٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، میڈیم، زمین میڈیم ہے، میٹل کی طرح سے ایک دم ہارڈ بھی نہیں کہ اس میں کھیتی باڑی نہ کر سکیں، اور پانی کی طرح ایک دم نرم بھی نہیں کہ اس میں دب جاویں دھس جاوے، میڈیم بنایا خدا نے۔ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، اس سے زمین کو سٹیبلائز کر دیا۔ ہم نے تمہارے جوڑو بنائے، پارٹنرز، تاکہ تمہارا توالد، تناسل، ریپروڈکشن، نسلیں آگے چلتی رہیں۔ ہم نے تمہاری نیند کو تھکان دور کرنے والی بنایا، تھوڑی دیر سو گئے، یہ پاور ناپ مل گیا، پورا تھکان دور ہو گیا اور واپس کھڑے ہو گئے اور محنت کرنے لگے۔ اور ہم نے رات کو تمہارے لیے اوڑھنا لباس بنایا، جیسے لباس سے جسم ڈھکتا ہے تو رات کے اندھیرے میں تم ڈھک جاتے ہو، بہت سی تمہاری باتیں ڈھک جاتی ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو کیونکہ ڈھک گئے، دوسرے کی آنکھ سے چھپ گئے، اور دوسرے جو کام اندھیرے میں کرنے وہ کر سکتے ہیں۔ تو رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس اور اوڑھنا اور کورنگ بنایا، اور دن کو ہم نے کمائی کرنے کے لیے بنایا کہ محنت کرو، جاؤ روزی کماؤ۔ اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، اور اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا یعنی سورج، اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے تمہارے لیے پانی کا ریلا بہایا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے لیے اناج، سبزی اگائیں، نکالیں، اور باغ جو پتوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ سب کام ہم نے کر دیا تو ہم تم کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں اور میدان حشر میں حاضر کر کے تمہارے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک فکس ٹائم ہے اس کا، اس وقت آ کر رہے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تم آ جاؤ گے فوج در فوج، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کئی دروازے اس میں ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سراب بن جائیں گے، چمکتا ہوا ریت۔ جہنم تاک میں بیٹھی ہوئی ہے، شریروں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں رہا کریں گے صدیوں تک، نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک نہ کوئی شربت مگر گرم گرم پانی اور بہتا پیپ۔ یہ بالکل مناسب سزا ہے، ان کے جرم کے موافق ہے، کیونکہ وہ لوگ حساب کی توقع ہی نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مکڑ مکڑ کر جھٹلاتے تھے، اور ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے کتاب میں محفوظ۔ اب چکھو تمہارے لیے ہم نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کو۔ یہ تو ان کا حال ہوگا فیصلے کے بعد، بدوں کا۔ اور نیکوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغ ہیں، انگور ہیں، نوجوان عورتیں ہیں، ایک عمر کی سب ہیں، پیالے ہیں چھلکتے ہوئے، نہیں سنیں گے وہاں بک بک اور نہ مکرانا۔ یہ انعام اور بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ دیا ہوا ہے حساب سے۔ وہ رب جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، ان کے بیچ کی چیزوں کا رب، جو بڑا مہربان لیکن ایسا بارعب کہ اس کے سامنے بولنے کی کوئی ہمت نہ کر پائے، قدرت نہ رکھے۔ جس دن روح کھڑی ہوگی اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے قطار اور لائن باندھ کر، روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہوں گے یا کوئی اور تفسیر ہے اس کی۔ کوئی بھی بول نہیں پائے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات بولے، صرف وہی بولے گا جس کو رحمان پرمیشن بولے، جی بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہی بول پائے گا، باقی کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور جو ٹھیک بات بولے، غلط بات نہ بولے، صحیح بات بولے۔ وہ دن برحق ہے، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا کر رکھ لے۔ بے شک ہم نے تم کو وارننگ سنا دی ہے ایک قریب آنے والے عذاب کی، جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر بولے گا
ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ دیکھ لی سورہ نبا، یہ ہے بڑی عظیم خبر قیامت کی، اس کی فکر کرو۔ ادھر ادھر کے بریکنگ نیوز بی بی سی اسکائی نیوز پہ مت دیکھتے رہو، یہ بریکنگ نیوز ہے جی، اپوائنٹمنٹ ہے اس کا۔ ہمیں سارے اپوائنٹمنٹ یاد رہتے ہیں، ڈینٹسٹ کا، آپٹیشن کا، ڈاکٹر کا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اپوائنٹمنٹ یاد نہیں رہتا کہ ہم کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا بھی فکس ٹائم ہے، وہ بھی ایک اپوائنٹمنٹ ہے، حقیقت ہے۔ میقاتا اللہ نے کہا کہ اس کا میقات کے معنی ہی اپوائنٹمنٹ ہے، تو وہ اپوائنٹمنٹ فکس ہے، اس کا ملنا ہے، بات کرنی ہے اللہ سے، اور حساب کتاب بھی ہونا ہے، اور یہ اللہ پاک نے یہاں پر اس کو واضح کر دیا۔ دوزخ والوں کا بھی حال بیان کر دیا، جنت والوں کا بھی۔ اللہ پاک دوزخ سے ہم کو بچائے، جنت نصیب فرمائے، اس دن رحمان کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے مر کر جی اٹھنے کو سمجھایا ہے۔ پچھلی صورت میں تو ہم نے زمین سے چیزیں اگائی، جیسے کاشتکار دیکھتا ہے کہ زمین کی چیزیں اگتی ہیں، کھیتی کرنے والے فارمرز تو کہتے ہیں کہ اس لائن سے ہم تم کو سمجھاتے ہیں، جیسے کھیتی میں چیزیں اگتی ہیں تو اسی طرح انسان بھی اگیں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت والجلال، دنیا میں اللہ نے ہر چیز میں ایک کشش رکھی ہے، گریوٹی رکھی ہے۔ قیامت جب آئے گی تو اللہ اس گریوٹی کو ختم کر دیں گے تو ہر چیز نیچے گر پڑے گی۔ اس میں ستاروں میں بھی اللہ نے ایک پولنگ پاور رکھا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ٹکر نہیں ہوتی، ایک ڈسٹنس رکھی ہے۔ خدا اس ڈسٹنس کو کاٹ دے گا، وہ پولنگ جو چیز ہے وہ کاٹ دے گا تو سارے ستارے ٹکرا جائیں گے، نیچے گریں گے۔ اللہ پاک ان ستاروں کی قسم کھا کر قیامت کو سمجھاتے ہیں کہ جو خدا اتنے بڑے سورج، چاند، مریخ، زحل، عطارد، مشتری، مارس، جوپیٹر، وینس، سیٹرن، یہ سب پلانٹس بناتا ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ خدا ان پلانٹس کو ختم بھی کر سکتا ہے، قیامت کو بھی لا سکتا ہے، اور وہ لانے والا ہے۔ میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، اور سمجھیے ان میں جو کھینچتان رکھی ہے وہ، اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے جس کو کھینچتے ہیں، وہ ہے روح۔ فرشتے اس روح کو جسم میں جا کر کے کھینچتے ہیں، اس کی قسم کھائی فرشتوں کی۔ اب بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے، فاسق فاجر کافر ہوتے ہیں، تو ان کی روح ڈنڈا مار مار کر نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ روح نکلنا نہیں چاہتی، وہ جسم میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ تو جیسے کسی کو جیل میں لے جانا ہو کھینچ کر، وہ نہ مانے تو پولیس والے گھیر لیتے ہیں، ڈنڈے سے پٹائی کرتے ہیں، پھر گھسیٹ کے اس کو وین میں گھساتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں جیل میں۔ تو اسی طرح یہ روح نکلنا نہیں چاہتی تو ڈنڈے سے پٹائی کر کے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح خوشی خوشی نکلتی ہے، آرام سے، وہ پھڑکتی ہے اندر اندر، کب میں نکلوں اس جسم سے، نکل کے آرام میں پہنچوں، اللہ کے یہاں جاؤں، اللہ کی زیارت کروں۔ تو ان روحوں کی بھی قسم کھائی۔ پہلے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر گھس جاتے ہیں اور غوطہ لگا کر کے گہرائی میں جا کر پھر روح کو کھینچتے ہیں، رگ رگ سے اس روح کو نکالتے ہیں۔ ایک ایک جسم کے ایک ایک روح سے وہ روح نکالی جاتی ہے، کیونکہ جسم کے ایک ایک روح میں روح ہے نا، سر سے لے کر کے پاؤں تک باڈی میں، بال میں روح نہیں ہے، اس بال کو کاٹیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن انگلی کو کاٹیں تو، کیونکہ انگلی میں روح ہے، تو اصل تکلیف روح کو ہوتی ہے، تو وہ روح کھینچی جائے گی، تو پھر پورے جسم کو کتنی تکلیف ہوگی آپ اندازہ لگاؤ۔ تو وہ فرشتے کو بڑی مشکل سے اس کی روح نکالنا پڑتا ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان کی جو بالکل بند چھوڑنے والے فرشتے ہیں، جیسے کوئی رسی باندھی ہو پارسل پہ آرام سے، تو آپ نے یوں کر کے وہ رسی کھینچی اور چھوٹ گئی، وہ بو بنا ہوتا ہے، یا جیسے پارٹی میں کوئی پریزنٹ آیا ہے تو اس میں ریبن بندی ہوتی ہے، تو ریبن کو یوں کر کے کھینچا، پورا وہ رسی کھل گئی۔ تو بعض روحیں اس طرح آسانی سے ایک دم جسم سے جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں جو بہت ایزی سی نکل جاتی ہیں، جو نکلنا چاہتے ہیں دنیا سے۔ اور وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے اور دوڑ لگانے والے ہیں دوڑ کر، یعنی
وہ روح جو نکالی تو اس کو لے کر تیزی سے اوپر آن فان پہنچ جاتے ہیں، پھر اس روح کے متعلق جو حکم ہو تو دوڑ کر کے اس حکم کو انجام دیتے ہیں، اللہ کے حکم میں دیری نہیں کرتے۔ دنیا میں تو بعض سیکرٹری کو آپ کام کریں تو باولا ہوتا ہے، دیر لگاتا ہے، کل کروں گا پرسوں کروں گا، پھر وہ کام رہ جاتا ہے، اور بعض بہت تیز ہوتے ہیں، ایک اشارے پر فوراً کام کر دیتے ہیں۔ فرمایا فرشتے خدا کے ایک اشارے پر سارا کام کرنے والے ہیں، اور فالمدبرات امرا، وہ جو کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں، خدا نے جیسا حکم دیا اس طرح آرگنائز مینر میں سارا کام کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، یہ پورا نظام خدا کا بہت مستحکم، پختہ، پکا، جو خدا فرشتوں کے ذریعے یہ سارا نظام چلا سکتا ہے، وہ خدا قیامت بھی لا سکتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکوا کر لوگوں کو قبر سے نکال بھی سکتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ راجفہ جسے پوری زمین ہل جائے گی، فنا ہو جائے گی، ساری بلڈنگیں گر جائیں گی، ارتھکویک، زلزلہ آتا ہے اس طرح، سب ختم ہو جائے گا، انسان مر جائیں گے، چرند پرند حیوان، جن، فرشتے، ملائکہ، سب کا انتقال ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا الا من شاء اللہ۔ آگے تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا دوسرا سور۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ زمینیں ملا دی جائیں گی، اور قبروں سے لوگ نکلیں گے اور میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ یہ دوسرا سور۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ ابھی تو ایسا کہتے ہیں کافر مکہ کے مشرک، ارے ہم کو الٹے پاؤں دوبارہ لوٹایا جائے گا، جیسے الٹے پاؤں چلتے ہیں نا، ایک تو یہ کہ آدمی یوں سیدھا جا رہا ہو پھر گھوم کر کے واپس چلے، دوسرا ہے کہ یوں سیدھا جا رہا ہو پھر الٹا چلے، تو ہم کو الٹے پاؤں واپس لایا جائے گا، یعنی ہم اس دنیا سے آگے چلے گئے قبر میں، تو قبر سے واپس اس دنیا میں نکالا جائے گا۔ قبر سے کون نکلتا ہے؟ اتنے سال سے کتنے لوگ مر گئے، ہم نے تو کسی کو قبر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ تو اعتراض کرتے ہیں کیا ہم کو دوبارہ الٹے پاؤں لوٹایا جائے گا؟ ارے جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، یہ ہڈی میں گودا ہوتا ہے تو ہڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن ہڈی کھوکھلی ہو جائے بیکار ہو جاتی ہے، ہڈی کام کی نہیں رہتی ہے، پولیو ہو جاتا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہتا انسان۔ تو قبر میں جب چلے گئے ہڈی کھوکھلی ہو گئی، گودا اس کا سوکھ گیا، تو پھر اس میں دوبارہ کون گودا پیدا کرے گا؟ پورے جسم کو کون جوڑے گا؟ کیسے انسان کو کھڑا کرے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ٹوٹے کا، خسارے کا واپس آنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی بکواس مت کرو، فإنما هي زجرۃ واحدہ، صرف ایک جھڑکا ہوگا، فإذا هم بالساہرہ، سبھی میدان میں کھڑے ہوں گے، ایک جھڑک، ایک چیخ، ایک سور پھونکا، پٹ جھٹ سے نکلے، سارے میدان میں کھڑے ہوں گے، دیر نہیں لگے گی۔ بلنک آف این آئی جیسا ہے قیامت کرنا، آنکھ جھپکنے کے برابر میں خدا سب کو کھڑا کر دے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ، یہ لوگ ایسا کیوں بکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں غرور بہت ہے، فخر بہت ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، تو ان سے زیادہ تکبر فرعون میں تھا۔ ارے آپ نے سنا فرعون کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام، چلو ہم کو سناتے ہیں آپ کو قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہے؟ رب نے ان کو پکارا مقدس وادی طویٰ میں، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سر اٹھایا ہے، بہت تکبر کرنے لگا ہے، کہو اس کو کیا تیرا ارادہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے، اور میں تجھ کو اپنے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، تیرے اندر خشیت آ جائے۔ موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فرعون نے جھوٹا کہا، نافرمانی کی، نہ مانا، پھر پیٹ پھیر کر چلا، تلاش کرتا ہوا، دوڑ لگاتا ہوا، اور اس نے سب جادوگروں کو جمع کیا، پھر آواز لگائی، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، یعنی یہ بت تمہارے چھوٹے چھوٹے رب ہیں اور ان بتوں سے بڑا رب میں ہوں، تو میں رب الاعلی ہوں، میری عبادت کرو، مجھ کو سجدہ کرو، میرے سامنے جھکو اور نمازیں پڑھو۔ نعوذ باللہ، اس نے تکبر سے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہا۔ ان مشرکوں نے تو، ان کے پاس اتنا پاور بھی نہیں ہے، کبھی ربوبیت کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، اس نے تو اتنا تکبر کیا تھا کہ ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، خدا نے پکڑ کی اس کو آخرت کی سزا میں اور دنیا کی سزا میں، دونوں سزائیں دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جس کے دل میں کچھ بھی خشیت ہو، خدا کا ڈر ہو، کچھ بھی ہمارے
ہمارے دل میں، ہماری اولاد کے دل میں تھوڑا سا بھی خدا کا خوف ہوگا تو اس قصے سے عبرت پکڑے گا کہ ہم کو فرعون جیسا تکبر نہیں کرنا ہے، ورنہ فرعون جیسے ہلاک ہوا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، سمپل بات ہے۔ تو جو بھی ڈرے گا اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ آگے خدا ہم سے سوال کرتے ہیں، ارے تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان؟ خدا نے آسمان بنایا، اس کا ابھار بلند کیا، اونچا کیا، پھر اس کو برابر کیا، پھر اس میں اندھیری رات کو اندھیرا کیا اور اس کے دن کی دھوپ کو نکال کر باہر کر دیا، زمین کو اس کے بعد خدا نے پھیلا دیا اور اس میں پانی خدا نے نکال دیا، چارہ نکال دیا، گھاس پھوس اور فوڈر اللہ نے نکال دیا اور پہاڑوں کو اس میں سیٹ کر دیا تمہارے لیے فائدہ اٹھانے، کام چلانے کے لیے، اور تمہارے جانوروں کے لیے زمین کو بہترین بنا دیا تاکہ تم بھی رہ سکو، تمہارے جانور بھی رہ سکے، تم فائدہ اٹھا سکو۔ کتنا بڑی قدرت والا خدا ہے، اس خدا کو تم نہیں مانتے۔ فرعون کہتا ہے ربکم الاعلی، اس نے کیا ٹوپ پھوڑ دیا؟ یہ سارے کام تو خدا نے کیے ہیں۔ خیر تم سمجھو نہ سمجھو، یاد رکھو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بڑا ہنگامہ آئے گا، بڑے ہنگامے سے قیامت، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ جہنم ظاہر کر دی جائے گی، نکال کر سامنے کر دی جائے گی ان کے لیے جو دیکھتے ہیں۔ لے آئیے جی جہنم کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا۔ یوتا بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک، جہنم لائی جائے گی، 70,000 لگام ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر گھسیٹ رہے ہوں گے اس کو۔ جہنم آ جائے گی، لایا جائے گا اس کو۔ پھر فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے شرارت کی ہوگی، جیسے فرعون نے شرارت کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، پریفر کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، بھئی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، اس کو فکر ہوگی، ڈر ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات نفس سے روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بس یہ یاد رکھنا، دو پارٹیاں ہو جائیں گی، جنت دوزخ۔ سوچ لینا تم کو کہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے دوزخ میں، ٹھیک ہے اس کی عمل کرو، جنت میں آنا ہے تو جنت کی محنت کرو۔ جی عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خاکی کے معنی مٹی والا، مڈ سوئل والا انسان، تو ہم تو خاک یعنی مٹی سے بنے ہیں، تو اپنی فطرت میں نیچر میں ہم نوری ناری جنتی جہنمی نہیں، عمل سے بنے گی جنت یا جہنم۔ اس لیے یہ مت کہنا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تقدیر میں تو اللہ نے اس لیے لکھ دیا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، باقی عمل تو تم کرتے ہو۔ جہنم کا عمل کیا تو بھی تم کرو گے، جنت کا عمل کیا تو بھی تم کرو گے، اپنے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ فری ول اللہ نے دیا ہے تم کو، تو اس کو صحیح استعمال کرو۔ آگے یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھ کرتے رہتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے، کب ہوگا اس کا وقوع، تو آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام، اس کے ٹائمنگ سے آپ کو کیا لینا دینا، اس کی پہنچ، اس کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے، رب نے اس کا ٹائمنگ اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ کا کام تو صرف ڈر سنا دینا ہے اس کو جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ ہاں جس دن وہ لوگ اس کو دیکھیں گے ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیاوی زندگانی میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا اس کی صبح، پوری دنیاوی زندگانی چند لمحے محسوس ہوگا بس۔ اس لیے تیاری کرو، تیار رہو اس کے لیے۔ یہ سورہ نازعات پوری ہوئی۔ اس کے بعد سورہ عبس و تولی ہے۔ عبس و تولی میں شروع میں اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ فرمائی، اور اس تنبیہ کے بعد قرآن شریف کی حقانیت بیان کی کہ قرآن شریف کتنا پیارا کلام ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، پاک صاف صحیفوں میں ہے، فرشتے اس پر مقرر ہیں جو لوح محفوظ کی نگرانی کرتے ہیں، اور اس
قرآن کریم سے یہ سارے مضامین آپ پر نازل ہو رہے ہیں۔ انسان یہ سب سنتا ہے پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ کتنا ناشکر ہے انسان، خدا کی نعمتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ خدا نے کس سے بنایا؟ اس کو نطفہ سے بنایا، پھر اس کے لیے یہ چیزیں خدا نے کی، یہ چیزیں اگائیں، اور پھر خدا کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا۔ وہ دن جب آئے گا تو بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، بھائی بہن، ماں بیٹی، باپ بیوی بیٹے سے بھاگیں گے، ہر ایک کا عجیب حال ہوگا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، بدوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یاد رکھنا اس کو۔ تو سورج شروع ہوئی ذرا ایک چھوٹی سی تنبیہ سے، عبس و تولی، پیغمبر نے منہ بگاڑا اور ذرا پیچھے ہٹے، پیٹ پھیری، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ایک نابینا ان کے پاس آ پڑا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، ارے آپ کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا، اس کی صفائی ہو جاتی، اس کا تزکیہ ہو جاتا، یا وہ نصیحت پکڑتا اور نصیحت سے اس کو فائدہ ہوتا۔ ہاں، جو آدمی پرواہ نہیں کرتا اس کی تو آپ فکر میں رہتے ہیں، اور آپ کا کیا بگڑے گا اگر وہ درست نہ ہو۔ اور جو آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں خشیت اور ڈر بھی ہے تو آپ اس سے تغافل برتتے ہیں۔ ارے 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 میرے پیارے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قصہ کیا ہے؟ ایک نابینا صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم بتایا جاتا ہے۔ پرانے سابقین اولین صحابہ میں سے تھے، قریشی تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، سورت مکی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ حضور کی خدمت میں آئے، بیچارے کسی طرح دھیرے دھیرے چلتے چلتے، رستہ پکڑتے پکڑتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو امید تھی کہ آپ کے سمجھانے سے شاید وہ دین کی طرف راغب ہوں، مسلمان بن جائیں۔ وہ لوگ ابھی مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ تو اب جب یہ نابینا آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ ذرا علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو باتیں جو سکھائیں اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھاؤ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح سے ابرپٹ آ جانا اور بیچ میں انٹرپٹ کرنا یہ ذرا برا لگا۔ تو آپ ذرا فراؤن ہوئے اور ذرا چین بجبی ہوئے، بیٹھیے ابھی، ٹھیک ہے بتاتے ہیں، اور آپ ادھر توجہ کی۔ تو اب اللہ کو حضور کی اتنی بھی بے توجہی پسند نہیں آئی تو اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور دیکھو تنبیہ بھی کتنی پیاری کی، یہ نہیں کہا عبست و تولیت ان جاءک الاعمی، کہ آپ نے منہ بگاڑا اور آپ نے پیٹ پھیری کہ آپ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس نابینا آیا، بلکہ اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ انہوں نے منہ بگاڑا، انہوں نے پیٹ پھیری اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ یہ تنبیہ کا لطیف انداز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تنبیہ بھی پیار سے کرتے ہیں، غائبانہ صیغے سے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، کچھ لوگ ایسا بھی کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا صاحب، حالانکہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہنا چاہیے آپ نے ایسا کیا، لیکن سب کے سامنے کہیں آپ نے ایسا کیا تو ذرا ڈانٹ سخت ہو جائے گی۔ تو حضور سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ نرمی سے ڈانٹ پلاتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے منہ بگاڑا۔ اور اللہ پاک نے یہ اصلاح کیوں کر دی؟ اس لیے کہ ابھی تو ابتدائے رسالت ہے، ابھی تو شروع کا زمانہ ہے، سورہ عبس و تولی سٹارٹنگ میں نازل ہوئی ہے، اور ابھی تو آپ کو بہت کام کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ تو بہت ایسے معذور لوگ آپ کے پاس آئیں گے، نابینا، اندھے، بہرے، لولے، لنگڑے، ڈسیبل، ہینڈی کیپ۔ تو حضور کی اصلاح کرنی تھی، کبھی بھی کسی ڈسیبل، ہینڈی کیپ کے ساتھ ذرہ برابر بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ جس سے اس کا دل دکھے۔ ہم کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے متعلقین میں کوئی بیچارہ لیس فارچونٹ ہو تو ہم نے ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی بے رخی اور بے تکی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، یہ کووڈ-19 کی مصیبت سے لوگوں نے اپنے سگے ماں باپ کو بھی تنہا چھوڑ دیا ہے۔ بوڑھے بوڑھے ماں باپ بیچارے سسک رہے ہیں، کوئی ان کی خبر لینے کو تیار نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ لگ جائے گا۔ اللہ کا بندو، اتنا تو نہ ڈرو، اپنے ماں باپ کی خبر تو لو، ان سے بے رخی نہ کرو، منہ نہ بگاڑو، ان کو ناراض مت کرو۔ قاعدہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو کھانا پہنچانا، ان کی خبر لینا، ان کی خیریت معلوم کرنا۔ چھوٹے بچوں کو مت لے جاؤ ان کے پاس،
یہ لوگ چھوٹے بچوں کو لے جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن آپ تو بڑے ہیں، آپ تو جا سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے، تو آپ تو جائیے، آپ تو ان کی خیر خیریت پوچھیے، آپ ان کو کھانا پہنچائیے، ان کی ضرورت پوری کر دیجیے، ان کے گھر میں صاف صفائی کر دیجیے، ان کو جو ضرورت ہو۔ آخر یہ کیئرنگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں پیسے لے کر کے، تو وہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے بوڑھوں کو کیئررز کا جاب ہے، ان کا تو جانا پڑتا ہے، وہ کیئرر ہے، تو وہ تو اس بوڑھے کو ٹچ بھی کرتا ہے، اس کو لے بھی جاتا ہے، پیشاب بھی کراتا ہے، نہلاتا بھی ہے، واپس لا کر کپڑے بھی پہناتا ہے، سلاتا بھی ہے، تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کیسے کچھ ہو جائے گا؟ سوچو تو صحیح، ذرا عقل تو استعمال کرو۔ تو یہ بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس کی طرف یہاں متوجہ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی ڈسیبل اور نابینا بیچارے کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی بے تکی غفلت مت برتنا۔ تمہیں نہیں پتہ تم اس طرح بے رخی کرو گے تو ان کے دل پر کتنی بڑی تلوار کا وار پڑے گا، چیر دو گے تم ان کے دل کو، بہت تکلیف ہوگی ان کو، تو ان کو تکلیف مت پہنچانا، ٹھیس مت پہنچانا، ان کو آرام پہنچانا، سکون پہنچانا، یہ کہا ہے یہاں پر۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے ذرا تنبیہ فرما دیا کہ آپ کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کی بات سن رہے تھے، کیا گارنٹی تھی کہ وہ آپ کی بات قبول کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، لیکن یہ جو آئے تھے ان کی تو گارنٹی تھی، کیونکہ یہ تو آپ کے ماننے والے تھے، یہ تو آپ کی بات مانیں گے ہی مانیں گے، یہ تو طلب کے ساتھ آئے تھے، وہ تو بے طلب تھے، تو جو طلب کے ساتھ آیا ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، جو بے طلب ایسے ہی بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں طلب نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، ان کے پیچھے وقت ضائع نہیں کرنے کا، دیکھ لینے کا، ان میں شوق ہے، طلب ہے، وہ سدھرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ کرو، توجہ دو ان کو، لیکن جن میں طلب نہیں ہے خامخواہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو ان کے پیچھے۔ یہ سمجھیے کہ سمجھایا، آگے پھر نصیحت کر دی کہ یہ باتیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ کلام پاک جو ہے نصیحت ہے، اس میں جو یہ باتیں آ رہی ہیں نصیحت ہے، تو اس لیے آپ کو یہ نصیحت ہو رہی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کو چاہیے وہ اس کو پڑھے اور اس سے نصیحت پکڑے۔ اور یہ کلام پاک تو ایسے صحیفوں میں محفوظ ہے جو معزز ورقوں معزز ہیں، جو بہت اونچے رکھے ہوئے ہیں، نہایت ستھرے ہیں، اور لکھنے والے سفیروں کے ہاتھ میں ہے جو بڑے درجے والے ہیں، معزز ہیں اور نیک مزاج کے ہیں، فرشتوں اس کو سنبھال رہے ہیں فرشتے۔ پھر کہا انسان تو ناشکری کرنے والا ہے، دیکھتا نہیں کہ کس چیز سے خدا نے انسان بنایا، نطفے سے بنایا۔ یہ لوگ جو آ کر بیٹھے ہوئے تھے کافر، جو آپ کی باتیں سن رہے تھے، ان کو خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ بڑے ناشکرے ہیں، دھیان نہیں دیتے کہ ان کو خدا نے کس سے بنایا، نطفہ سے بنایا، پھر اس کو پیدا کر کے اس کو ایک اندازے سے، اس کی ایک مقدار میجرمنٹ اس کا بنایا، پھر اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ آسان کیا۔ دیکھیے عورت کی شرمگاہ کتنی چھوٹی اور بچہ اس میں سے کتنا بڑا نکل رہا ہے، اب اس کو نکلنے میں آسانی کون کرتا ہے؟ خدا اس کو کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ خدا نے آسان کیا۔ ثم اماتہ، پھر خدا نے اس دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر کے لائے تو صحیح، پھر اس کو وقت پر موت بھی دی، فاخبرہ، پھر اس کو قبر میں بھی رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اس کو قبر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ خدا ہے، نطفے سے، قطرے بوند سے بناتا ہے۔ وہ کسی بزرگ سے ایک شخص بادشاہ نے تکبر میں کہا مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو اس بزرگ نے کہا ہاں آپ کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اولک نطفۃ قذیرہ وآخرک جیفۃ مزیرہ وبینہما تحمل العذیرہ، آپ کی ابتدا ایک گندا نطفہ ہے اور آپ کی انتہا بدبودار لاش ہے، اور اس کے بیچ میں آپ اپنے پیٹ میں گھو لیے پھرتے ہیں۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہماری ابتدا ایک نطفہ ہے جو گندا ہے، کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک ہو گیا کپڑا، دھونا پڑے گا اس کو، اور انتہا جب مر جائیں گے تو لاش میں سے اتنی بدبو آئے گی، سڑ جائے گی۔ ایک چوہا مر جاتا ہے گھر میں تو پورا گھر بدبودار ہو جاتا ہے، انسان مرنے کے بعد اگر پڑا رہنے دیا کتنی بدبو آئے گی اس کے جسم سے۔ تو اس لیے فرمایا بدبودار لاش، یہ آپ کی انتہا ہے، اور بیچ میں پیٹ میں گندگی اور غلاظت لیے پھرتے ہیں، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ تکبر کرنے کا کیا مطلب؟ بڑائی اور فخر اور اینٹی مارنے سے کیا فائدہ؟ اس کو کہا اللہ پاک یاد دلاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انسان کی ابتدا
اور اس کی حقیقت کو سمجھاتے تھے تو ہر صحابی گردن نیچی کر کے ایسا محسوس کرتا کہ میں بہت گندا ہوں، واقعی میں گندگی سے بھرا ہوا ہوں، میرے اندر ہے کیا؟ اور جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے، میرا وجود اللہ نے بخشا ہے اور مجھے اپنی صفائی کی فکر کرنا چاہیے، ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہنا چاہیے اور باطنی طور پر دل کو بھی پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں لائے، موت دی، قبر میں دفن کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، کریمیٹ وریمیٹ سے یہ بتایا، جب چاہا قبر سے اٹھا کر کھڑا دیا۔ فرمایا انسان جو ہے اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس کو حکم ہوا تھا، دیکھنا چاہیے اس کے کھانے کی طرف۔ کھاتے ہو نا، روٹی کھاتے ہو، بوٹی کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، اناج کھاتے ہو، تربوز کھاتے ہو، مینگو کھاتے ہو، چیکو کھاتے ہو، فروٹ کھاتے ہو، تو دیکھو تو صحیح یہ کیسے آیا ہے آپ کے پاس، کہاں سے آیا؟ بارش کس نے برسائی ہے جی، اور زمین کس نے چیڑی، اس میں اناج کس نے اگایا، انگور کس نے اگائی، اور ترکاریاں کس نے اگائیں، زیتون کس نے اگایا، کھجور کس نے اگائے، اور گھنے باغات کس نے بنا دیے، اور میوے اور فروٹ کس نے بنا دیے، اور گھاس کس نے بنا دیا۔ ان سب چیزوں میں کچھ چیزیں تمہارے کھانے کی ہیں، کچھ تمہارے چوپایوں کی ہیں۔ اب زندگی تو ایسے ہی چلے گی، دنیا اللہ چلاتا رہے گا اس طرح سارا نظام قدرت کا، پھر جب وہ ایک کان پھوڑنے والی چیخ آ جائے گی، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے۔ ہر آدمی کی اس دن ایک شان ہوگی، حال ہوگا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے، اور دوسرے چہرے اس دن ان پر گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ وہ کافروں کے چہرے ہیں اور فاجروں کے چہرے ہیں، گنہگاروں کے چہرے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس طرح سورہ عبس پوری ہوئی۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت۔ کورہ کے معنی لپیٹنا، یعنی رول اپ کرنا، تو سورج کو رول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ کپڑے کا رول کھولا ہے، پھر واپس اس کو بند کر دیں، لپیٹ کر رکھ دیں، تو سورج ابھی چل رہا ہے اس کی سائیکل میں، اس کو رول اپ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کھینچ لی جائے گی اور اس کو بند کر کے پیک کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ جب سورج پھونکا جائے گا تو سورج کی روشنی بھی سلب کر لی جائے گی۔ اس میں جو ہائیڈروجن ہے ملینوں بلینوں کی تعداد میں، اور اس میں جو آگ جل رہی ہے، اس آگ کو خدا اپنی قدرت کاملہ سے آن فان میں ایکسٹنگوش کر دے گا، بجھا دے گا۔ ستارے ٹوٹ پڑیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، گھابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، جنگلی جانور ایک دوسرے کے قریب جمع ہو جائیں گے، پہاڑوں سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ 6 نشانیاں دنیا میں ہوں گی۔ اور پھر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، 6 نشانیاں میدان حشر میں، جب لوگوں کو جوڑ دیا جائے گا اور جمع کر دیا جائے گا، جوڑ باندھ دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا، اور زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے پوچھ ہوگی کہ بیٹی تجھے کس گناہ میں مار دیا گیا تھا۔ جاہلیت میں لوگ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ بھی زندہ ہو جائے گی۔ معصوم بچی پوچھیں گے بھئی تجھے کیوں دفن کیا تھا، زندہ کیوں مار دیا تھا؟ وہاں اس کی دفن کرنے والی ماں ہوگی، تو اس کو پوچھ کر اس ماں کو ڈانٹنا مقصود ہوگا۔ بچی کو ڈانٹنا مقصود نہیں ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا چچا، اس کو دفن کرنے والا وہاں ہوگا، اس کو ڈانٹ پلانی مقصود ہوگی۔ کیوں دفن کیا گیا؟ تیرا گناہ کیا تھا؟ گناہ کرنے والا یہ تھا، اب اس کی خیر بگڑ جائے گی۔ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، یہ تمہارا اعمال نامہ، آسمان کی پوسٹ اتار دی جائے گی، اس کی چمڑی کھینچ کر کے آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی، تب انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا چیز حاضر کی ہے۔ یہاں تک خدا نے قیامت کا تذکرہ کیا اور اس دن کا ایک نقشہ کھینچا، جب سورج پھونکا جائے گا تو یہ سارے کام ہوں گے اس وقت۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے جس کو قیامت کا دن آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہو تو سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، یہ صورتیں پڑھیں کہ اس میں اللہ نے قیامت کا دن کھولا ہے کہ اس دن یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو قیامت کا دن برحق ہے، حساب کتاب اللہ کے سامنے آنا، پوری زندگی کا حساب دینا بالکل برحق ہے، اس کو بھولنا نہیں، یہ خدا سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے قرآن کا ذکر کیا ہے، قسم کھا کر کہا
کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، چلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ پھیل جاتی ہے، صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، کہ بے شک یہ کلام رسول کریم کا کلام ہے۔ یہاں رسول کریم سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، نزل به الروح الامین، تو وہ فرشتہ اس کلام کو لاتا ہے۔ وہ فرشتہ بڑی طاقت والا ہے اور عرش والے خدا کی یہاں بڑا اونچا مقام والا ہے، اور اس کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، اوپر اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اور تمہارے جو رفیق ہیں نا محمد، جن پر وہ کلام لا رہے ہیں، یہ بھی کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کنارے پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی اصلی صورت میں، اور یہ پیغمبر محمد یا وہ فرشتہ، یہ دونوں غیب کی باتوں میں بخیل نہیں ہیں۔ جو غیب کی بات پہنچائی جاتی ہے فرشتہ حضور کو پہنچا دیتا ہے، بیچ میں 10-20% کھا نہیں جاتا، اللہ جو کہتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، قرآن شریف کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ جیسے سلمان رشدی خبیث نے کہہ دیا تھا سیٹانک ورسز، تو یہ سیٹانک ورسز نہیں ہے، یہ تو فرشتہ رسول کریم رسول امین اللہ کا کلام لے کر کے آتا ہے اس نبی کے اوپر، شیطان مردود کا کلام نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو صرف ریمائنڈر اور نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، ہاں اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تمہارے اندر یہ چاہت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی مشیت اس کے پیچھے نہ ہو۔ خدا رب العالمین ہے، اس کی مرضی ہوگی وہ تمہیں لائے گا تو ہی تم لائن پہ آؤ گے۔ لہٰذا خدا سے توفیق مانگو خیر کی کہ خدا ہم کو تو ہی سیدھی راہ چلا سکتا ہے۔ اسی لیے دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم، پوری سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا ہے صراط مستقیم کی، کہ اے اللہ آپ ہی ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، آپ کی مشیت، آپ کی ارادہ، آپ کی توفیق کے بغیر ہم سیدھی چال چل ہی نہیں سکتے، ہم تو الٹے ادھر ادھر ٹیڑھے ترچھے چلے جائیں گے، کروکیڈ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم کو چلائیں گے تو ہی ہم سیدھی چال چل سکتے ہیں۔ خدا نے اس صورت میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک قیامت کا، دوسرا قرآن کا۔ دونوں میں ربط یہ ہے کہ دونوں جو ہیں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ قیامت بھی انسان کو ہلا دیتی ہے، قرآن بھی انسان کو ہلا دیتا ہے، سیدھی راہ پر لا سکتا ہے۔ قیامت کو اسٹڈی کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، سیدھی راہ چلو۔ آگے اذا السماء انفطرت، اس میں بھی قیامت کی کچھ ابتدائی نشانیاں بیان کی کہ آسمان چڑ جائے، ستارے جھڑ پڑیں، گر پڑیں، سمندر ابل نکلیں، اور قبروں سے زیر و زبر کر دی جائیں، سب لوگ باہر نکل آئیں اور میدان حشر میں آ جائیں۔ اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کیا آگے بھیجا پیچھے چھوڑا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آگے اعمال بھیجے تھے، پیچھے دولت چھوڑ کے آیا تھا، وہ سب اس کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا انسان، یہ یہاں مقصود ہے، اللہ پاک قیامت کا تذکرہ کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غرور میں ہے، ڈسیپشن میں ہے، اس کو دھوکا، اس کو پوچھا ارے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکا دے دیا تیرے رب کریم کے ساتھ؟ ہائے ہائے، خدا نے سوال کیا اور اس کے ساتھ رب کے ساتھ کیا کہہ دیا؟ بربکل کریم۔ حسن بصری اس کو پڑھتے کہتے پروردگار آپ کے کرم نے ہم کو دھوکا دے دیا، آپ اتنے مہربان کیوں ہیں، اتنے کریم کیوں ہیں، اتنے حلیم اور اتنے بردبار اور اتنے صبر والے کیوں ہیں؟ آپ کی اس کرم نے، حلم نے، صبر نے ہم کو دھوکا دے دیا۔ کیا آپ چونکہ پکڑ نہیں کرتے تو ہم بھی گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، آپ ہی معاف کر دیجئے۔ تو خدا نے وہ جو دھوکا کھایا ہے اس کی علت بھی اس میں اشارہ کر دی اور بتا دیا کہ تیرے دھوکا کھانے کی علت میرا کرم ہے، میری نرمی، کیونکہ جو نرم ہوتا ہے نا تو اس سے لوگ دھوکا کھائی جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اے پروردگار عالم، آپ کے اوپر اور آپ کے بارے میں ہم کو جس چیز نے دھوکا دیا وہ آپ کا کرم ہی ہے، معاف کر دیجئے۔ اللہ نے کہا اے انسان، کس چیز نے تجھے بہکا دیا اور تجھے ڈسیو کر دیا اور غرور میں مبتلا کر دیا تیرے رب کریم کے متعلق؟ وہ رب کریم جس نے تجھ کو بنایا، تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا، جس شکل، صورت، فیچر، فیشل فیچرز، باڈی فیچرز میں چاہا، تجھ کو جوڑ کر کھڑا کر دیا،
نہیں، بات یہ ہے کہ تم دین کو، انصاف ہونے کو جھوٹا سمجھتے ہو کہ انصاف کچھ نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے، ایکوالٹی نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، میدان حشر میں نہیں آنا ہے، کچھ حساب کتاب نہیں. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ حساب کتاب اینی تھنگ. اس لیے تم دھوکہ کھائے ہوئے ہو، تم جھوٹا کہتے ہو اس کو. حالانکہ سنو، تمہارے اوپر 2 محافظ ہیں دائیں بائیں، ان کا نام کرامن کاتبین ہے، بڑی عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور گنہگار لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس میں ڈھالے جائیں گے انصاف والے دن میں. وہ اس دن سے غائب نہیں رہیں گے. آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا چیز سمجھائے گی کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے میں سمجھاؤں کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ انصاف کا دن وہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا. سارے اختیارات اس دن اللہ کے قبضے میں ہوں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس کے بعد سورہ مطففین ہے. اس میں خدا نے تاجروں کے نقطۂ نظر سے قیامت کو سمجھایا ہے. تاجر لوگ یہ ڈنڈی مارتے تھے، وزن میں کمی کرتے تھے، ناپ میں کمی کرتے تھے، اور چیز دھوکہ دے کر بیچتے تھے، اور مہنگی چیز کو سستے میں خریدتے تھے ہول سیلر سے، اور دکان میں ریٹیل میں سستی چیز کو مہنگا کر کے بیچتے تھے. دھوکہ بازیاں کرتے، فراڈ کرتے، ڈنڈی مارتے. یہ بعض روایت میں ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، کیونکہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں تجارت کا میدان بہت گرم تھا، اور اپنی پرانی ہیبٹ اور رویے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے تھے. تو ان کو وارننگ سنائی. تباہی ہے ایسے ناپ تول وزن میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور اپنی طرف سے جب ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. ارے ان کو خیال نہیں کہ ان کو اٹھنا ہے، اور ایک بڑے دن میں آ کر اٹھنا ہے، جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہرگز نہیں. فاجر لوگوں کا اعمال نامہ تو سجین میں ہوگا. آپ سجین کیا جانیں، بس ہم نہیں بتاتے سجین کیا ہیں. اتنا یاد رکھو کہ ان کا اعمال نامہ ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے. بڑی خرابی ہے اس دن جھوٹا کہنے والوں کے لیے، جو انصاف کے دن کو جھوٹا کہتے ہیں. اس کو جھوٹا وہی سمجھتا ہے جو حد سے آگے نکلنے والا ہے، بڑا گنہگار ہے. جب اس کے سامنے ہماری باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کہتا ہے یہ پہلوں کی نقلیں ہیں اور پہلوں کی باتیں ہیں، تمہارے باپ دادا کہتے تھے وہی کہہ رہے ہیں تم لوگ. انٹرنیٹ کے اوپر بعض ملحد ایتھسٹ ایسے ہی بولتے ہیں، اور ہمارے جوان بچے ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ you're only believing because your dad used to believe, your granddad used to believe, because your dad was a hafiz, your granddad was an alim. Otherwise they had no brains, they never understood anything, they were just believing whatever was coming from before. Use your brains, you got brains, you're educated. تم تو پڑھے لکھے ہو، تم کیوں ان کی جیسی باتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یار that's right, I have to use my brains. پھر ہم اس کو سمجھانے جاتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں، یہ ہے وہ ہے، حق ہے. کہا no, you only speaking this because Baji used to say this, and granddad used to say this, and so used to say this. I'm not going to fall for that hearsay. I'm going to use my own brains. I don't believe in God. There's no God. Same thing 1400 years پہلے کے کافر بھی کہتے تھے. یہ وہی ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس کے سامنے ہماری باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، پہلے سے ایسے چلا رہا ہے، بس چلو مت سنو، مت محمد کی بات مت سنو، ان لوگوں کی باتیں مت سنو. چکر میں نہیں آنے کا، اپنا دماغ یوز کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہاں یہ بات دھیان دو، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے ان بری حرکتوں نے کا جو وہ کیا کرتے تھے. ہائے برے اعمال، بد اعمالیاں یہ کفر تک لے جاتی ہیں، مرتد بنا دیتی ہیں. آپ ایسے لوگوں کو جو مرتد بنے ہیں دیکھیں گے، یہ بیچارے نماز کے پابند نہیں تھے، کبھی پڑھا نہیں پڑھا، اور اوپر سے گناہ خوب کرتے تھے، موویاں دیکھتے تھے، دوستیاں غلط تھیں، اسکولوں میں غلط دوستیاں، پروفیسر کے پاس غلط چیزیں سننا، کورس انہوں نے غلط لیا، فلسفی کا کورس پڑھنا شروع کیا، اس میں سب یہ عجیب چیزیں سب بہکائیں، تو اس میں یہ
تھیئریاں بگ بینگ اور ریولوشن اس کے چکر میں پڑ گئے، اور یہ نمازیں نہیں، عبادت نہیں، علم نہیں، پڑھا کچھ نہیں، دین سمجھا نہیں، قرآن شریف پڑھا نہیں، قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھا، قرآن شریف سیکھا نہیں، قرآن شریف کی میننگ کو سمجھے نہیں، اگر پڑھا بھی تو اوپر اوپر سے پڑھا، وہ حقیقت میں دل میں نہیں اترا، مجبوراً پڑھا کہ ماں باپ نے دھکا مارا تھا ورنہ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ سب گناہ جو کیے تھے اس کا زنگ جڑ گیا، رسٹ چڑھ گیا ہے نا۔ وہ گناہ کرتا ہے انسان تو کالا ڈبہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، نہیں تو چپکا رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرے تو دوسرا ڈبہ، تیسرا گناہ کرے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، دھیرے دھیرے پورا دل وہ سپاٹ، کالے کالے سپاٹ کے ذریعے کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل جو ہے وہ گناہوں کے زنگ سے وہ کالا ہو جاتا ہے تو وہ چو طرف سے گر گیا وہ گناہوں سے، اب اس میں کفر پیوست ہو گیا، اور پھر وہ ڈینائل میں آ گیا، سب کچھ ڈینائی کرنا شروع کر دیا، مرتد ہو گیا۔ خدا اس کو سمجھا رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر۔ میرے دوستو، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، گناہوں سے بچو، گناہ مت کرو، سود سے بچو، حرام پیسوں سے بچو۔ آج حرام پیسوں کی بڑی مصیبت ہے، ہم سود کو کچھ سمجھتے نہیں، جوئے کو کچھ سمجھتے نہیں، فراڈ کو کچھ سمجھتے نہیں، اور اس طرح کی غلط اسکیموں اور سکام کرنے کو کچھ سمجھتے نہیں، لوٹ مار کھسوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کو، زمینیں کھا جانے، دکانیں کھا جانے، میراث کھا جانے، بہنوں کو محروم کرنے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا اس کو۔ پھر ہمارے گھروں میں فسق آتا ہے، فجور آتا ہے، ارتداد آتا ہے، لڑائیاں آتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی۔ تو یہ لڑائیاں نہیں آئیں گی، شیطان کو ہم نے خود بلایا ہے، دعوت دی ہے، شیطان سے آپ تشریف لائیے۔ شیطان آ رہا ہے اور روز روز ہمارے گھروں میں گھس رہا ہے اور شیطنت کرا رہا ہے ہم سے۔ خدا کے واسطے شیطان کو بھگاؤ اپنے گھروں سے، اور حق حلال کی کمائی کماؤ، نیک عمل کرو، تو قرآن شریف پڑھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، موویاں مت دیکھو، ڈرامہ مت دیکھو، فلم مت دیکھو، غلط سلط بکواس نیوز مت دیکھو، سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ یہ گناہ جو ہیں یہ قلب پر چھا جاتے ہیں، قلب میں کوئی روشنی نہیں رہتی ہے، قلب میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مشائخ کو پھر نظر آتا ہے کہ اس کا قلب سیاہ ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ ایک لڑکی کی کو اس زمانے میں پٹائی ہوتی تھی، پٹائی کی، بہت اس کو ڈانٹا، کچھ نے بہت شکایتیں بہت آئی تھی۔ حضرت ایک دن فیڈ اپ ہو گئے، تو پتہ نہیں فجر کے بعد یا کسی وقت دھڑا دھڑ اس کی پٹائی شروع کر دی۔ نالے تیرے چہرے پہ ایک یاسین کا نور بھی نظر نہیں آ رہا، کہ تو ایک یاسین پڑھے تو اس کا بھی نور تیرے چہرے پہ نظر آئے، ایک یاسین کا نور بھی نہیں ہے تیرے چہرے پہ۔ اللہ والوں کو نظر آ جاتا تھا۔ شیخ یونس صاحب ایک جگہ آئے تو نئی جگہ لی تھی، فرمایا اس کی دیواروں پہ کفر کی ظلمت چھائی ہوئی ہے، بچوں کو بلاؤ یہاں قرآن پڑھاؤ، زور زور سے قرآن پڑھنا، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، شیخ نے کہا زور سے پڑھو ہے۔ جیسے ہی زور زور سے قرآن پڑھنا شروع ہوا، فرمایا دیکھو اس کی دیواروں سے کفر کی ظلمت چھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے قلوب پر ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ نور آئے گا، قرآن پڑھیں گے تو وہ اندھیرا اور ظلمت اور ڈارک پیچز ختم ہوں گے۔ اللہ کے واسطے کچھ عمل کرو۔ رمضان میں آپ نے عمل کیا ہے، یہ نور آیا ہے، اس نور کی حفاظت کرنا، اس نور کو ضائع مت کرنا، اس نور کو ختم مت کرنے دینا، ہونے دینا۔ یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہاں، جو ایسا بکواس کرتے ہیں کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ایسے ویسے نہیں بول رہے ہیں، انہوں نے جو دھیرے دھیرے کوئی آدمی ایسے ہی مرتد نہیں ہو جاتا، وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مرتد ہوتا ہے۔ تو ایک مدت تک، سال 2 سال 3 سال 4 سال تک جو بدکاریاں، برائیاں، اگر خدا نخواستہ زنا، شراب اور بری صحبت اور ڈرگز، یہ سب جو حرکتیں کی ہیں، تو اس کا زنگ اور رسٹ اور اس کا اندھیرا قلب پر ایسا چھا گیا، پیوست ہو گیا کہ اب وہ کچھ سوجھ نہیں دیتا، سمجھ ہی نہیں پڑنے دیتا، ختم ہو گیا آدمی۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آگے پھر کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ ایسے لوگ میدان حشر میں اپنے رب سے پردے میں روک دیے جائیں گے، پیچھے ہٹا دیے جائیں گے، پیچھے ہٹاؤ، اور رب کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے، رب بہت غصے ہوگا ان کے اوپر۔
جو مرتدین ہیں ان پر رب کا بہت غصہ ہوگا جو ایسے کفر کرنے والے ہیں. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں بھڑکنا ہوگا اور جلنا ہوگا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھوٹا کہتے تھے. دعا کرنی چاہیے اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر کسی کے گھر میں ایسا قضیہ ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ تہجد پڑھیں، رو رو کر دعا مانگے، نصیحت کریں، سمجھائیں، شاید خدا اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے، مان جائے. اللہ پاک ایسے سبھی ہمارے لڑکوں لڑکیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو واپس دین کی طرف لے آئے. خیر آگے پھر کہا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک بندے ہیں ان کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دیا جاتا ہے. ان کا اعمال نامہ تو نیکیوں سے بھرا پڑا ہے نا، جیسے یہ قرآن نیکیوں سے بھرا پڑا ہے تو ان کا اعمال نامہ بھی نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، تو اس کے محفوظ رکھنے کی جگہ علیین میں اوپر ہے. ان کا اعمال نامہ کہاں تھا؟ نیچے سجین میں، جہنم کا نیچے کا طبقہ. تو فاسق فاجر کافروں کے اعمال نامے نیچے جہنم کے طبقے میں کوئی ہے اسٹوریج، اس اسٹوریج میں رکھے جاتے ہیں، اور نیک لوگوں کے اعمال نامے اوپر علیین میں بہترین کمرہ شاندار، اس میں ان کی فائلیں رکھی جاتی ہیں. قیامت کے روز جب آئیں گے تو یہ بروں کے اعمال نامے یہاں سے آئیں گے اور ان کے اعمال نامے اوپر سے آئیں گے اور ہر شخص کے سامنے کر دیے جائیں گے. یہ تیرا اعمال نامہ ہے، پڑھ. وہ کہے گا کہ پڑھ اقرا کتابک، اپنا عمل نامہ پڑھ، دیکھ تو نے کیا اس میں لکھوایا ہے، یہ تیری بک ہے، تو نے لکھوائی، یو آر دی آثر آف یور اون بک. پڑھ اپنا عمل نامہ، پھر آگے بات ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر پوچھ پڑھ ہوگی، پھر دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جائے گی. اللہ ہمیں ہمارے لیے آسان کرے سارے مسئلے، سرٹیفکیٹ رائٹ ہینڈ میں نصیب فرمائے. فرمایا نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں اوپر جنت میں رکھا ہوا ہے. ارے علیین کو آپ کیا جانیں، ہم نہیں سمجھاتے ابھی، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک دفتر ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں مقرب فرشتے. یعنی مقرب فرشتوں کو خدا نے اجازت دی ہے کہ ان اعمال ناموں کو ذرا دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ نیک بندے کے اعمال نامے کو کھول کر دیکھتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس نیک بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ نیک بندہ جنت میں ہو اور خوشی خوشی منا رہا ہو تو وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رحم کرم اور انعام کا معاملہ کرتے ہیں. مقرب بندے اس کو دیکھتے ہیں. بے شک ابرار نعمتوں میں ہیں اور مسحریوں پہ ہیں، دیکھ رہے ہیں تو ان کے چہروں میں نعمت کی ناز اور تازگی دیکھے گا. ان کو پلایا جائے گا وہاں کی شراب خالص مہر لگی ہوئی، اور اس کی مہر یہ جمتی ہوئی مشک ہے، اور اس میں یہ مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. جنت کی شراب کچھ اور ہی ہے، پرانی شراب ہے، خدا نے بنائی ہے، جنت کی ہے، اور اس میں شراب کی بوتل پر جو ڈانٹ لگاتے ہیں تو وہ جو ڈانٹ ہے اس کا وہ بھی خالص مشک کا ہے. تو اندر شراب میں پکڑ دھکڑ بتائی. پھر سورہ طارق ہے، اس میں انہ علی رجعہ لقادر، خدا دوبارہ لوٹا سکتا ہے. کوئی نصیحتیں کی. کافر لوگ بڑی پلاننگ کرتے ہیں، خدا بھی پلان کرتے ہیں، لیکن چھوڑو ان کو، خدا کی پلاننگ کامیاب رہے گی اور خدا جو چاہتا ہے وہی ہوگا. اور اس کے بعد سب اسم ربک الاعلی ہے، اس میں بھی اصل نصیحتیں اس میں کچھ ہیں. قد افلح من تزکیٰ، دل کو سنوارو، آخرت کو یاد کرو. دنیا
کے پیچھے نہ پڑو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، اس میں خدا نے جنت کچھ کھولی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، آخر لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر سورہ والفجر ہے، اس میں پچھلی قوموں کے کچھ احوال بیان کیے اور وارننگ سنا دی، ان ربک لبالمرصاد، خدا طاق میں بیٹھا ہوا ہے، سب دیکھ رہا ہے، خدا کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا، زمین کو جھنجھوڑ جائے گا اور اس کو دکت الارض دکن دکا کچل دیا جائے گا، پس دیا جائے گا، پھر سب کو لایا جائے گا، حاضر کر دیا جائے گا، جہنم لائی جائے گی اور نیک لوگوں کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ مضمون بیان کیا۔ پھر سورہ بلد، اس میں بھی انسان کو اللہ نے کچھ نعمتیں اپنی یاد دلائی، ہم نے آپ کو آنکھیں دی، ہونٹ دیے، زبان دی، بولنے کی طاقت دی، تو خدا کی نعمتوں کو شکر ادا کرو۔ سورہ شمس ہے، اس میں تزکیہ کا بیان کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، 7 قسمیں کھا کر نفس کو سنوارنے کا تذکرہ ہے۔ پھر ایک آدمی نے اپنا نفس نہیں سنوارا تھا، خبیث النفس تھا، ظالم تھا، قوم سمود کا آدمی، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا، وہ کتنا خبیث، کتنی شرارت کی تھی۔ خدا نے کہا کہ ایسا انسان مت بننا، ظالم، خبیث، بدماش، گنڈا، لچا لفنگا، ٹیڑھا، بلکہ نفس کو سنبھال لینا۔ اور واللیل اذا یغشی ہے، اس میں اللہ نے 2 قسم کے انسان بیان کیے، کوئی انسان یہ محنت کرتا ہے اور دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اچھے بدلے کو سچا جانتا ہے، تو اس کو ہم دھیرے دھیرے جنت میں پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے انسان ایسے ہیں جو بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور قیامت کو اور اچھے بدلے کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو ہم دھیرے دھیرے دوزخ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ مضمون بیان کیا۔ پھر ایک نیک آدمی کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق کا، بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، اس پر وہ صورت پوری ہوئی۔ اس کے بعد وہ دعا سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل ہم نے الحمدللہ اپیل کی تھی، اللہ کی مہربانی سے دوستوں نے مدد کر رہے ہیں۔ ایک بات ہم بھول گئے تھے، اکاؤنٹ نمبر دینا بھول گئے تھے۔ کسی کو ڈائریکٹ ڈپازٹ کرنا ہو تو ہمارا تفسیر رحیمی کا اکاؤنٹ ہے ناٹو اسلام کے ساتھ، اس کا سارٹ کوڈ ہے 013099 اور اکاؤنٹ نمبر ہے 73006025۔ سارٹ کوڈ 013099 اور اکاؤنٹ نمبر ہے 73006025، 73006025۔ یہ نوٹ کر لیں اور آپ حضرات اگر اس میں کچھ ہماری مدد کریں گے، ڈپازٹ کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ اللہ پاک رمضان کی ڈونیشن کو قبول فرمائے، 27ویں رات کا پورا ثواب دے۔ ابھی آج کا دن بھی ہے، کل 29ویں رات بھی ہے، آپ سے جو ہمت ہو سکے کریں، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ جنہوں نے دیا ان کا شکریہ، اللہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے، بڑھا چڑھا کر دے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں خوب خوب برکت دے، تجارت بزنس میں، کمائی میں برکت دے، ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم۔ 29ویں رات کی ہے، آپ سے جو ہمت ہو سکے کریں، اللہ اس کا بدلہ دے۔